بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم قال لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه آناء اللیل وآناء النہار۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ حسد یعنی رشک نہیں ہے مگر دو لوگوں پر، یعنی دو لوگ قابل رشک ہیں کہ آپ ان کے بارے میں اپنے من میں یہ تصویر بنائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اس جیسا کر دے۔ یہاں حسد کا لفظ جو ہے وہ رشک اور غبطہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو حسد ایسا ہوتا ہے جو زوال نعمت کی صورت ہوتی ہے، تمنا آرزو ہوتی ہے کہ اس کو یہ اللہ نے احسان کیوں کیا، اس کو یہ نعمت کیوں میسر آئی، اس کو حسد کہتے ہیں، جو زوال نعمت کے معنی میں ہوتا ہے کہ یہ اس کی نعمت چھن جائے، تو جو اسے نعمت ملی ہے یہ کیوں ملی ہے، تو وہ ممنوع ہے اور اس سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرنا یہی دین اسلام ہے۔ لیکن یہاں رشک کے معنی میں ہے کہ اللہ نے کسی کو نعمت عطا فرمائی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ مالک الملک نے اسے جو یہ نعمت عطا کی ہے وہ مالک مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو گویا یہ عروج کی طرف جانے کی تمنا ہے، دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی تمنا نہیں ہے۔ تو جو دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا اور اس کو اس سے نعمت سے محروم کرنے کی سوچ من میں پیدا کرنا وہ بین ہے، اور دوسرے کو جو اللہ نے اپنی کرم نوازیوں سے نوازا ہے تو اس کی خواہش اور تمنا آرزو کرنا کہ اللہ باقی سب کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو اسی راستے پر چل کر اس عروج پر جانے کی توفیق نصیب فرمائے، تو اس کو رشک کہتے ہیں، غبطہ بھی کہتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ دو میں یہ رشک کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، اور پھر مالک نے اس کو توفیق بخشی کہ وہ اپنے مال کو حق کے راستے میں ختم کر کے چھوڑتا ہے، یعنی اس کو اتنا انفاق کرتا ہے کہ وہ بے دریغ خرچ کرتا ہے حق کے راستے میں اپنے مال کو۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے، اور حکمت یہ فرائض نبوت میں سے ایک ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو جو مبعوث فرمایا تو یتلو علیہم القرآن علیہم الکتاب، اللہ کی کتاب کو ان پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ حکمت فرائض نبوت میں سے ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے سمجھ بوجھ اور حکمت عطا فرمائی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ اس کے مطابق، حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ آدمی بھی قابل رشک ہے۔ یعنی دو بندوں کا قابل رشک ہونے کا اعلان تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ قابل تقلید ہیں
وہ آئیڈیل ہیں کہ ان کے اوپر جو مالک کے احسانات ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو جو کردار، جو سیرت، جو اخلاق عطا کیا ہے، وہ قابل رشک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جائے کہ مالک باقی سب کو بھی، مجھے بھی اس جیسا بنائے۔ یہی حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا کہ جو قابل رشک ہیں۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہے آتاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، یعنی قرآن سکھائے۔ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اس قرآن کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتا ہے دن رات۔ قرآن، اللہ نے اس کو قرآن کی عظمت، قرآن کی تعلیم، قرآن کے علوم عطا فرمائے، اور وہ اپنے آپ کو قرآن کے علوم پر عمل پیرا رکھتا ہے، دن کو بھی رات کو بھی، یعنی 24 گھنٹے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ پھر اللہ کا دیا ہوا وہ مال خرچ کرتا ہے دن کو بھی رات کو بھی، یعنی 24 گھنٹے وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو وہ آدمی بھی قابل رشک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس جیسا بننے کی تمنا اور آرزو کی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ باعمل ہیں، یعنی قرآن کی تعلیمات جن کو اللہ نے عطا کی ہیں، وہ قرآن کی تعلیمات کو آگے پھیلاتے ہیں، قرآن کا علم آگے لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا سبق دیتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگ قابل رشک ہیں۔ تو ان دونوں احادیث میں یہ جو ایک سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث پاک جو بیان کی گئی ہے، مروی ہے، تو اس میں ہمیں ایک تعلیم دی گئی کہ ہم دوسروں کے لیے خیر کے ختم ہونے کی تمنا نہ کریں، خیر اس جیسی اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کی تمنا کریں۔ تو میں نے جو آپ لوگوں کو کثرت کے ساتھ ایک ہی بات دین کی تعریف کے حوالے سے کہ دین کیا ہے، تو وہ دین سوچ اور خیر کی اور بھلائی کی سوچ کا نام ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ کی بارگاہ سے خیر مانگنا، تو جس کو اللہ نے خیر عطا کی ہے اس جیسا بننے کی تمنا اور آرزو کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کی خیرات، خیر بانٹنے والا اور خیر حاصل کرنے والا اور ہر ایک کے لیے خیر کی سوچ رکھنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔